سورہ فصلت کی تیسری آیت ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے، فصلت کہ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، آیاتہ، اس کی آیات، قرآنً عربیًا، اس حال میں کہ عربی قرآن ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ احباب گرامی، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وارد ہوا ہے کہ یہ قرآن اس رحمان و رحیم رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آیت نمبر 3 کے آغاز سے آیت نمبر 4 تک قرآن کریم کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ 5 ایسی خوبیاں جو دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، وہ یہاں پر ہم پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے۔ اول بات تو یہ ہے، فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، یہ اس کی پہلی صفت ہے، پہلی خوبی ہے کہ یہ جو کتاب رحمان اور رحیم رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس کی آیات کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ کھول کھول کر بیان کرنے کے اور آیات کے کئی ایک معنی ہیں۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں، تو اللہ تعالی نے جتنی بھی آیات قرآن کریم کے اندر اتاری ہیں، بعض اہل علم کے نزدیک قرآن کی کل آیات 6666 ہیں اور بعض کے نزدیک 6236 ہیں۔ تو یہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان دونوں نے کچھ آیات کو کم کیا ہے، بس گنتی کا اختلاف ہے۔ جیسے ہمارے بر صغیر میں سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں مانتے ہیں، لیکن عرب کے اندر سورۃ الفاتحہ کی 6 آیتیں مانتے ہیں۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو ایک آیت گنتے ہیں، ہم ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ گنتے ہیں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ تو آیات کی گنتی کے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کے کسی حصے کا وہ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن پورے کا پورا ہی ہے۔ فرمایا کہ جو بھی آیات ہم نے اس کتاب کی نازل کی ہیں، ان میں کوئی بھی چیز مبہم نہیں رکھی، ایسی نہیں رکھی کہ جو واضح نہ ہو۔ ہر ایک حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر عطا کر دیا ہے، اس نے اپنے حکم کی وضاحت دے دی ہے۔ اب ہر حکم اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لیے نازل کر دیا ہے، اب اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے کوئی بھی حکم ہمارے نقصان کے لیے نہیں اتارا، اس نے جو بھی حکم اتارا ہے ہمارے فائدے کے لیے اتارا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ آیت جو ہم نے ہر جگہ پر بیان کر دی ہوئی ہے، قرآن کے اندر کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو اتارنے والا رحمان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر فرمایا آیاتہ، اس کی آیات۔ آیات کے میرا بھائی بہت سارے معنی ہیں۔ کبھی تو آیات کا معنی ہوتا ہے معجزہ، جو انبیاء معجزات دکھاتے ہیں، کبھی ان کو آیات کہہ دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیات اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باری باری قرآن کریم کے اندر ذکر کر دیے۔ مثلاً عبادات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ نماز ہے، نماز کا بیان قرآن میں ہمیں ملتا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن سے تعلیم ملتی ہے، حلال ہے، حرام ہے، کتاب فصلت آیاتہ، جس کی کتاب ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو، جس کے احکامات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ایک تیسری بات جو یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی ہے۔ اللہ نے مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی عطا کی ہے، اور پھر آپ نے خود ہی بتایا وہ میری حدیث ہے، وہ میری حدیث ہے۔ اگر قرآن کا کوئی حصہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم محتاج ہیں حدیث رسول کے، ہمیں وہاں سے اس کی تعلیم ملے گی، کیونکہ آیت کے آخر پر دیکھیے لکھا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے یہ کتاب، اس کے احکامات کھول کر بیان کیے گئے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم کی طمع رکھتے ہیں، جو علم کا لالچ رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کتاب فصلت آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب بنا کر اسے اتارا ہے جس کے احکامات کی، جس کی نشانیوں کی، جس کے دلائل کی تفصیل ہم نے واضح کر دی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے اور اس قرآن کی تفصیل کے لیے اللہ نے کوئی اور دوسری کتاب بھی اتاری ہو، نہیں، ہر چیز کی تفصیل اسی میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو مخفی نہیں رکھا ہم سے، ہر وہ چیز جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرما دی، اور ہر وہ بات جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ نے اس کی نشاندہی بھی فرما دی ہے۔ اب اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیے ان کو لے لیں، اور جن سے آپ نے منع کر دیا ان سے رک جائیں، آپ دین کے دھارے میں داخل ہو گئے۔ لیکن اگر بندہ آئیں بائیں شائیں کرے، اڑی کرے، اپنی مرضی کرے، تو پھر ایسا بندہ نہ صرف یہ کہ دین سے دور ہوتا ہے بلکہ اس کے دل کے اوپر بھی آہستہ آہستہ مہر لگ جاتی۔ پھر فرمایا قرآنً عربیہ، ہم نے اسے عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے، ایک ایسی کتاب بنا کر نازل کیا ہے جو عربی زبان میں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا؟ اس کا پہلا جواب اہل علم نے یہ دیا کہ دنیا کے اندر اس وقت 6000 سے زائد بولیاں بولی جا رہی ہیں، 6000 سے زائد زبانیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کتاب نازل کرنی تھی تو کسی نہ کسی ایک زبان میں تو اس نے آنا ہی تھا، ایسے ہی ہے نا، کسی نہ کسی ایک زبان میں اس نے اترنا ہی تھا۔ زبانوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی زبان ہے۔ اب کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ زبان سیکھ لی جائے، ایسے ہی ہے نا، وہ زبان سیکھ لیں ہم، تاکہ ہم بھی اس کلام کو، اس فرمان کو سمجھ لیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اگر ہم سیکھ نہیں سکتے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا۔ اللہ نے دونوں چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، صلاحیت بھی دی، سکھانے والے لوگ بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دے دی۔ اب ہمارے پاس ساری چیزیں جب موجود ہیں تو پھر جب ہم انگلش سیکھنے کے لیے یا کوئی اور زبان سیکھنے کے لیے میرا بھائی جہاں محنت کرتے ہیں، ہمیں عربی سیکھنے کے لیے بھی محنت کر لینی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ کون سا سیکھنا فرض ہے، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کر لیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے اللہ نے مجھ پر فرض کیا کیا ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ ہم اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ ایک چیک لکھ دیتا ہے، چیک آپ کی دکان پر سال ہا سال پڑا رہے کیش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بینک کے پاس جاتے ہیں، بینک والے چیک دیکھتے ہی آپ کو پیسے دے دیتے ہیں؟ نہیں، پہلے اس کو وہ سکین کرتے ہیں،
اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کوڈ کو کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں، پھر ان کو پتا لگتا ہے پارٹی نے پیسے لگوائے بھی ہیں کہ نہیں لگوائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ چیک بھیجا ہے، اب اس کو ہم نے کیش خود کرنا ہے میرا بھائی، ہم نے اس کو خود سیکھنا ہے، اس میں سے خزانے ہم نے خود نکالنے. اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، ہدایت کو واضح کر دیا ہوا ہے. اب کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ جی اللہ نے اسے عربی زبان میں کیوں نازل کر دیا، تو اس کا اعتراض کرنا بنتا نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس گاہک آتے ہیں، کوئی پشاور سے آ جائے، پشتو بولتا ہے، ہم ساتھ میں بندہ بٹھاتے ہیں جس کو پشتو آتی ہوتی ہے، یار ترجمہ کر کے بتاؤ یہ کیا رہا ہے، یا ہم خود پشتو سیکھ لیتے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی انگریز آ جائے، ہم اس کے ساتھ بات چیت کے لیے ٹرانسلیٹر پاس رکھتے ہیں. تو میرا بھائی قرآن سب سے زیادہ حق رکھتا ہے ہماری محنت کا، ہماری عقل کے اوپر، ہمارے شعور کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کا ہے. قرآن عربین میں نے یہ بات عرض کی کہ دنیا کی سب سے فصیح زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اس کی فصاحت کیا ہے؟ فصاحت یہ ہے کہ اس زبان میں مذکر اور مؤنث کے لیے، واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الگ چیزیں آتی ہیں بنسبت دوسری زبانوں کی. آپ انگلش زبان کو دیکھیں، انگلش میں اگر کہنا ہو کہ وہ آدمی چلا گیا تو کہیں گے ہی وینٹ، وہ چلا گیا. اور کہنا ہو کہ لڑکی چلی گئی، وہ عورت چلی گئی، تو کہیں گے شی وینٹ، وہ چلی گئی. اب وینٹ کا جو لفظ ہے یہ مذکر کے لیے بھی وہی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، مؤنث کے لیے بھی وہی ہے. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں کہنا ہو وہ گیا تو کہیں گے ذہبا، وہ چلا گیا. اور اگر کہنا ہو کہ وہ ایک عورت گئی تو کہیں گے ذہبت، وہ ایک عورت چلے گی. دونوں میں فرق ہے. فصیح زبان یہ اس لیے ہے کہ اس کے حروف تہجی کی تعداد 29 ہے. حروف تہجی کی تعداد 29 ہے. اے الف بے پے تے ٹے سے کی تعداد اس سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے نا، 29 اس کے حروف کی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر بھی رکھا ہے، آسان بھی رکھا ہے، اور سب سے زیادہ فصیح بھی رکھا ہے. سب سے زیادہ فصیح بھی رکھا ہے. مثال کے طور پر عربی زبان میں آؤ، کسی چیز کو، کسی کو بلانا، اس کے کئی ایک ترجمے. مثلا کسی کو کہنا ہو عربی میں پانی لے کر آؤ، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایت بالماء، میرے پاس پانی لے کر آؤ. یہ ہوتا ہے عام انداز. لیکن عربی میں بلانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حیا، جو ہم اذان میں سنتے ہیں، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اب ایتی میں اور حیا میں فرق ہے. ایتی میں ہے عام طور پہ بلانا، اور حیا میں ہے کسی کو جھنجھوڑ کر اپنی طرف بلانا. ہر چیز کا ایک فصاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر اس کا مقام رکھا ہے. اور عربی زبان سے بڑھ کر کوئی اور زبان فصیح نہیں ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھے میرا بھائی، آج تک جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی، جتنے رسول اللہ نے بھیجے، اللہ نے ان میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھی. ان میں کوئی کمی نہیں تھی کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کر یہ کہہ سکے کہ اس میں تو یہ والی کمی. اللہ نے ان کو مکمل بنا کر بھیجا. دیکھیں اللہ کے رسول ہیں، لوگ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ تھے. یہ دنیاوی چیز ہے، حسین و جمیل آپ تھے. اگر اخلاق کو دیکھا جائے تو اخلاق میں سب سے بہترین آپ تھے. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، مصر میں تھے، آدھا حسن ان کو دیا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اس دور کے بہترین معجزات ان کو دیے گئے تھے. فصیح اللسان تھے، زبان کی بڑی خوبی ان کو عطا کی گئی تھی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے. اللہ نے ہر ایک کو مکمل بنایا. اپنی کتابوں کو بھی اس نے مکمل بنایا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے اشرف کتاب ہے. وہ پورا قول یہ ہے کہ اشرف الکتاب، اشرف الملائکہ کے ذریعے افضل البشر کے اوپر اللہ تعالی نے افضل الاشہر، سب سے بہترین مہینہ، اور پھر سب سے بہترین رات، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن سب سے اشرف، اس کو نازل کرنے والا سب سے بہترین رب، اس کو لانے والا سب سے بہترین فرشتہ، جس پر لایا وہ سب سے بہترین انسان، جس جگہ پر لایا وہ سب سے پاک صاف جگہ،
اور جن لوگوں کے لیے لایا وہ سب سے پاک امت. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ان کے لیے اتارا، اسی لیے ساتھ ہی فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے اپنے احکامات کو واضح کرتی ہے جو علم سیکھنے کے لیے اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ کتاب کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں دیتی جو اس کتاب کو اٹھا کر اس میں سے غلطیاں تلاش کرتے ہیں. یہ کتاب کبھی بھی ان کو ہدایت نہیں دے گی. قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان کے لیے جو اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور جو اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں تلاش کرے گا، یہ قرآن اس کو اپنی غلطی دے گا بھی نہیں اور وہ گمراہ بھی ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے راہ راست کی دعا کرنی چاہیے. قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں کیوں نازل کیا، اسی صورت میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کر دیتے تو پھر عربیوں نے کہنا تھا کہ ہمارے سامنے اس کی آیات کو واضح کیوں نہیں کیا اللہ نے. عرب کا معنی ہوتا ہے بات کو واضح کرنے والا. عرب کا معنی ہوتا ہے بات کو واضح کرنے والا، اور عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا. عربی اپنے فخر کرتے تھے کہ ہماری زبان بڑی اعلیٰ ہے، پھر ان کے اندر اچھی خوبیاں بھی تھیں. بھائی تھک تو نہیں رہے آپ؟ ان کے اندر اچھی خوبیاں بھی تھیں. اچھی خوبیوں میں یہ وعدے کے بڑے پابند تھے، سچ بولتے تھے، اور ان کے اندر سخاوت بڑی تھی، اور بیماریاں ان میں بڑی تھیں. لیکن یہ کچھ ایسی خوبیاں تھیں کہ اللہ الرحمن اپنی حکمت سے جانتا ہے. اس وقت بھی اللہ کو علم تھا کہ ان لوگوں کو اگر میں یہ کتاب عطا کروں اور اپنا آخری پیغمبر عطا کروں تو یہ دنیا کے مربی اور دنیا کے رہنما بنیں گے، اور وہ بنے. اس لیے اللہ تعالی نے اس قرآن کو ہر کسی کے لیے ہدایت بنا دیے ہے. اب جو محنت کرے گا وہ اس سے روشنی حاصل کر لے گا. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کرے. اس آیت میں دو خوبیاں بیان ہوئی ہیں قرآن کی. اگلی 3 خوبیاں آگے آ رہی ہیں. سورہ فصلت کی 3 آیت